خزی علم الدین جیسے لوگ کہ آج اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سر عام گھوم رہے، کوئی اپنی زندگی کے پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ۔ غازی علم الدین نے جب اس شخص کو قتل کیا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جے پال جوگی، اس کو قتل کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ دیا، کہنے لگے تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں جوش میں آ کے قتل کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور جب عدالت میں پہنچے تو قائد اعظم نے کہا میرے جو موکل ہے اس نے جوش میں آ کے، جوش ایمانی میں آ کے قتل کے اس کو پتہ نہیں چلا۔ لگا یہ بات نہیں ہے، جوش میں تو آیا ہوں لیکن مجھے بالکل پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے ہوش میں قتل کیا اور ابھی تک ہوش میں ہوں، اور اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہوش و حواس میں اس شخص کو قتل کیا، اپنے خنجر سے قتل کیا، اور ابھی اگر کوئی دوبارہ کرے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے کہ غازی علم الدین جب جیل میں تھے تو رات کے وقت اس کی جیل میں اندھیرا نہیں ہوتا تھا، ہر وقت روشنی رہتی تھی۔ ساتھ کی جیل والے خوشبو محسوس کرتے تھے، ایسی خوشبو جیسی ہم نے کبھی سونگی نہیں۔ اور ساتھ کے جیل والے جو مجرمین تھے، جو غلط کاری میں مبتلا تھے، وہ جیلوں میں تھے، کہنے لگے کہ جب سے غازی علم الدین آیا ہماری جیل کے رت اور اتوار ہی بدل گئے، ہماری جیل کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور بالکل باقاعدہ کئی لوگوں نے رات میں محسوس کیا کہ کوئی ذات آتی ہے، جیل میں جاتی ہے، پوری رات ان کے ساتھ گزارتی ہے اور صبح ہوتے ہی واپس چلی جاتی ہے، اور غازی علم الدین ایسے مزے اور سکون سے وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں کاش یہ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ جائے۔ ترخان کا بیٹا، لکڑہارے کا بیٹا، اور کیا کر گیا۔ تو بھائی گستاخ رسول اس کی سزا موت ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارا ایمانی اقدار ہے۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے گا، ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی جائے کہ وہ باہر جائے، وہ حرم سے باہر جائے، وہیں پر اسی وقت اسی لمحے اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سمجھے جی، آگے بڑھیں جی۔ چنانچہ جب کعب بن اشرف قتل ہوا تو سارے یہودی محتاط ہو گئے، کہ یہودیوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ایک مشرکین مکہ حملہ کریں گے اور ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ کر کے ختم کر دیں گے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی جو ہوتی تھی وہ باقاعدہ بالکل ہونا بند ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو بقا ہوئی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو پلاننگ تھی دشمن کی وہ ٹوٹ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہودی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھو وہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ان یہودیوں کو ختم کرو۔ چنانچہ ابن سبینہ نام کا ایک یہودی تھا، اس کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا۔ تو ابن سبینہ نامی یہودی کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام تھا محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو محیصہ بن مسعود کے جو بڑے بھائی تھے اس کا نام تھا حویصہ بن مسعود۔ جو حویصہ تھے بڑے سمجھدار، بڑے سردار قسم کے آدمی تھے، لیکن گستاخی کرنے والے نہیں، سمجھدار انسان تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، کسی شخصیت سے، کسی بڑے آدمی سے، کسی چھوٹے آدمی سے اختلاف ہے، بہت اچھی بات ہے، اختلاف ہونا سمجھداری کی علامت ہے، سمجھ رہے؟ اختلاف ہونا بہت اچھی بات ہے، سمجھداری کی علامت ہے، لیکن یاد رکھیے کبھی اس شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، اختلاف بالکل رکھیں، کبھی اس کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق ایک کیلیبر کے آدمی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی ہے اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے بھی دعا کی ہے۔ ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت عمر نے اسلام قبول کر کے اسلام کی شان و شوکت کا حصہ بنے، فرق کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا؟ اگر آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ فرق بھی آپ کے سامنے آئے جو میرے سامنے آیا، کہ ابو جہل گستاخ تھا، زبان غلط گھماتا تھا، اور حضرت عمر اختلاف بالکل رکھتے تھے، قتل کرنے نکلے تھے لیکن گستاخ نہیں تھے، اختلاف رکھتے تھے، بدتمیز انسان نہیں تھے۔ کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی صحابی کے لیے کوئی گندا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ابو جہل گندے لفظ استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کو کسی اپنے استاد سے اختلاف ہے بالکل رکھیں،
سمجھ رہے؟ اپنے کسی لیڈر سے اختلاف ہے بالکل رکھیں، اپنے ابا سے اپنے اختلاف ہے، اپنے اماں سے اختلاف ہے، اپنے شیخ سے اختلاف ہے، بالکل رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، شیخ سے، استاد سے، اپنے کولیگ سے، ساتھیوں سے بالکل اختلاف رکھیں، لیکن اس کی ذات کے بارے میں کبھی غلط لفظ استعمال نہ کریں، اس کے لیے کبھی نیگیٹو لفظ استعمال کریں گے، یہ آپ کا نقصان ہے، سمجھ لیں؟ تو حویصہ بن مسعود یہ بھی یہودی تھا اور یہودیوں کا سردار تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت زبان استعمال کی۔ تو اور تاریخ گواہ ہے جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان صاف استعمال کی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ ابو جہل پورا زور لگایا، وہ اتنا انٹ بنٹ شنٹ بہت زوردار قسم کا آدمی تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل تو ہم کہتے ہیں، اس کا نام تھا ہشام، عمر بن ہشام، عمر بن ہشام، لیکن اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکم عربی میں کہتے ہیں عقل کو، ابو الحکم کا یہ عقل کا بھی باپ ہے، نہیں اتنا سمجھدار ہے یہ شخص کہ یہ عقل کا بھی باپ ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا، تو لہٰذا ہم اس لیے اس کو ابو جہل کہتے ہیں، ورنہ اصل اس کا نام ابو الحکم تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو ابو جہل جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط زبان استعمال کیا، غلط رخ استعمال کیا، اتنی سمجھ کے باوجود ابو جہل صرف 1000 بندے اکٹھے کر سکا، سمجھ رہے؟ اور ابو سفیان اتنے سمجھدار انسان، زیرک آدمی، ابو جہل کی نسبت نہیں تھے، ابو جہل ابو سفیان کے زمانے میں ابو جہل شیخ تھا، ابو جہل بڑا تھا، لیکن ابو جہل کے مرنے کے بعد ابو سفیان نے پہلا حملہ کیا 3000 کے ساتھ، پہلا ہی حملہ 3000 کے ساتھ کیا، اتنا زیرک انسان تھا۔ دوسرا حملہ 10,000 کے ساتھ کیا، جو ہلا کے رکھ دیا تھا مدینہ کو، یعنی 2 حملوں میں اس نے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابو جہل نے جتنی گیدڑ بھبکیاں دی تھیں اس زیادہ سے جوڑ توڑ کر کے 1000 بندہ لے کے آ سکا تھا۔ اور ابو سفیان، لیکن ابو سفیان نے زبان غلط استعمال نہیں کی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ ابو جہل کے حملہ جتنا بھی خطرناک تھا ہار گیا، ابو سفیان کے دونوں حملے کارگر، بڑے کارگر، بہت جاندار قسم کے حملے، لیکن ابو جہل کو اسلام نہیں ملا، ابو سفیان کو اسلام مل گیا، حالانکہ نقصان ابو سفیان نے زیادہ پہنچایا، ابو جہل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، اس کو اسلام نہیں دیا، اس کو اسلام دے دیا، حالانکہ نقصان بہت پہنچا ہے۔ 70 صحابہ کو شہید کرنے کی ذمہ کس پر؟ ابو سفیان پر۔ اسلام کے اوپر اتنا خطرناک اٹیک کرنے والا ابو سفیان، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے ابو سفیان، لیکن اللہ نے اسلام دے دیا، زبان کے گندے نہیں تھے۔ تو یہ یاد رکھنا، زبان کے کبھی گندے نہیں بننا، یہ اپنی زندگی میں ایک مشن بنا لیں کہ آپ نے زبان کسی کے لیے غلط استعمال نہیں کی، بھلے سے وہ کتنا گندا ہے، آپ کو اس کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے۔ میں مثال سیاسی پارٹیوں کی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ورنہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ وہ پارٹی آپ کے بالکل خلاف ہے، وہ پارٹی نے کرپشن کی، اس پارٹی نے یہ کیا، اس میں بدماشی کی، اس نے مہنگائی کر دی، غلط زبان استعمال نہ کریں اس کے لیے۔ اختلاف رکھیں، اچھا اختلاف رکھیں، مناسب اختلاف رکھیں، دلائل کے ساتھ رکھیں، بالکل رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن زبان غلط استعمال نہیں کرنی کسی کے لیے، سمجھ لیں جی۔ اللہ، حویصہ بن مسعود جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اتنے بڑے سردار تھے لیکن زبان غلط استعمال نہیں کی، تو انہوں نے اپنے بھائی محیصہ سے کو پکڑا، کہنے لگا تو نے ابن سبینہ کو قتل کر دیا، تو جانتا ہے کہ اس کے تیرے اوپر کتنے احسانات ہیں؟ کہا کتنے احسانات ہیں؟ کہا اس وقت جو تو نے کپڑے پہنے، اس وقت جو تیرے پیٹ پہ چربی اور گوشت ہے، یہ بھی اسی کے مال کا ہے، یعنی اس نے مال دیا، کھانا کھلایا، اور پھر تیرے جسم میں طاقت ہے، تیرے جسم میں گوشت ہے، تو چل پھر رہا، اس کا کھانا کھا کے چل رہا، اور اسی کو تو نے قتل کر دیا۔ تو حضرت محیصہ کہنے لگے ارے کیا کہہ رہے ہو، تم کھانے پینے کی بات کر رہے ہو، تم احسانات کی بات کر رہے ہو، واللہ لقد امرنی بقتلہ، مجھے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کس نے اس کے قتل کا حکم دیا؟ کہتے کس نے اس کے قتل کا حکم دیا؟ کہا مجھے اس ذات نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے
تجھے قتل کرنے کا کہے گا میں تجھے بھی مار دوں گا، حالانکہ تو میرا بڑا بھائی ہے، تو میرے والد کی جگہ ہے۔ یہ احتمال کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عبداللہ بن ابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی یہ نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی، آپ نے فرمایا نہیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل نہ کرے، بیٹا اپنے باپ کو نہ مارے، آپ نے منع فرمایا۔ حالانکہ بالکل عین برحق تھا، اور اس نے جو تباہی مچائی، انشاءاللہ ہم اگلے جو چوتھا ہجرت کا چوتھا سال ہے اس میں آپ سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے ان دنوں میں آئے گا، چوتھے سال تک انشاءاللہ ہم جائیں گے، تو اس نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، کیا کیا معاملات کیے۔ تو آپ کہنے لگے اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں، لو امرنی بقتلک لضربت عنق، اگر آپ نے مجھے حکم دیا تجھے قتل کروں میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ لو امرک محمد بقتلی لقتلتنی، سچی بات کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تو تم مجھے بھی مار دو گے؟ تو کہنے لگے نعم واللہ، اللہ کی قسم، لو امرنی بقتلک لو ضربت عنقک، اگر مجھے کہہ دیا کہ تمہیں میں تیری گردن بھی مار دوں گا۔ اوئے ہوئے، تو حویسہ جو ہے وہ ہل گئے، سمجھدار انسان تھے، ہل گئے، پوری رات غور کیا، تدبر کیا کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اندر سے ایسے بدلی کر دیا ہے کہ یہ تو ایسے لچڑ قسم کا آدمی تھا اور ابھی یہ ایسی خیرت کی باتیں کر رہا ہے، اتنی مضبوط فیصلے کر رہا ہے۔ بھائی کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی کتنے فیصلے مضبوط کرتا ہے، کتنے کچے فیصلے کرتا ہے، ایک وقت میں کہتا ہے یہ کھانا ہے، پھر تھوڑی دیر میں کہتا ہے نہیں یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اتنے کچے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے فیصلے کیسے کر رہا ہے؟ تو پوری رات جب اس نے اللہ سے مانگا، اس کو سمجھ میں آیا کہ واقعتاً دین اسلام بالکل برحق دین ہے جس نے ایک شخص کی زندگی کو ایسے بدلا۔ تو حویسہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ اس چیز کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قصہ ہوا، ابی رافع ایک اور شخص تھا جس نے یہ معاملہ کیا، لیکن ابی رافع کے بارے میں دو روایت ہیں۔ ایک ہے نصف جمادی الثانی 3 ہجری میں ابو رافع یہودی کو قتل کیا گیا، اور ایک اور ہے 4 ہجری میں اس کا قتل کرنے کی۔ ابھی مسلسل اسی کا قصہ چل رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا کہ میں ایشو کروں، میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں، آگے بڑھا کے ہم اگلا قصہ شروع کر کے بات ختم کریں گے، کل اس قصے کو مکمل کریں گے، بڑا زبردست قصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے شروع کیا تھا سریہ زید بن حارثہ کے بارے میں بتایا تھا۔ بدر میں کفار ہار گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے قریب کے تجارتی قافلے جو ان کے ہوا کرتے تھے، وہ مدینہ کے قریب کے تجارتی قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیے کہ ان کی معیشت تباہ کر دو۔ چنانچہ ان کی معیشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس وقت یہودی جو ہمارے پر غالب ہیں وہ کس طرح غالب ہیں؟ ہماری معیشت کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے فائنانس کو قابو کیا۔ میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان پڑھیں لکھیں، کچھ بڑے کام کریں، بڑے کام کرنے کے بعد ہماری معیشت ہمارے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں پہنچے اور غصہ ہوئے سب لوگوں پر۔ انہوں نے جی آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ کہا ہمارے مین ہول سیلر جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ کیوں بھائی؟ مین ہول سیلرز یعنی ملٹی نیشنلز ہمارے پاس ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنی ملٹی نیشنل ہمارے پاس ہیں جی؟ کوئی نہیں۔ ہمارے ملک کے برانڈز کون سے ہیں؟ ہمارے ملک کے پاس کوئی برانڈ ہی نہیں، کوئی 2-4 ہوں گے، کوئی ہزاروں پروڈکٹس ہیں ہمارے ملک میں، کوئی 2-4 بھی برانڈ ہمارے ملک کی نہیں ہے جو اکراس دا گلوب چلتی ہوں، جو امریکہ میں بھی چلتی ہوں، جاپان میں بھی چلتی ہوں، فرانس میں بھی چلتی ہوں۔ کوئی ہے ہمارے ملک کی برانڈ؟ اس کو مولوی صاحب بنائیں گے، اس کو آپ لوگ بنا ہوا بھائی، لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ایماندار بندے نہیں ہیں، بس پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، ایک شادی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے دوسری شادی چھپ کے کر لیتے ہیں، تھوڑے سے اور پیسے ملتے ہیں، تیسری شادی چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسپیکٹر صاحب کا میرے پاس فون ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب میری بیوی مجھ سے بہت غصے ہے۔ انسپیکٹر صاحب نہیں، کوئی بہت جو کراچی میں نا پورا ایک ہوتا ہے،
منیر نام ہے، پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ہے، مجھے صحیح عہدہ یاد نہیں، میں عہدہ یاد بھی نہیں رکھتا. تو میرے پاس فون آیا، کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں فلانا ڈیما کا، تو مجھے نا یہ میری بیوی نے بہت پریشان کیا. میری بیوی سے بات کریں. میں نے بات کیا، اصل میں انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا بھی دیکھو اگر گناہ کرتا تو اچھا تھا، اب اس نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، صحیح کام کیا، تو اس میں غلط کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ شادی کرتے کسی شریف لڑکی سے کرتا ہوں، بدماش لڑکی سے کی. شریف آپ لے کے آتی ہیں اس کے لیے. خیر اس کو سمجھایا بجھایا، تھوڑا سا ڈانٹ وانٹ لگائی، تو ماشاءاللہ کچھ معاملہ بہتر ہوا، تو سمجھی. تو مجھے کہنا بہت شکریہ آپ کا، میں ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی معاملہ صحیح ہو گیا. 2 دن بعد پھر فون آیا، کہنے لگا جی میں بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمارے گھر میں سکون آ گیا. عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں، جب ان کو ایک بات سمجھا دی جائے. اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں، صرف آرڈر کرتے ہیں. اپنی بیوی کو سمجھائے گا نہیں، صرف آرڈر کرے، تجھے کہنا چپ ہو جا بس، میری مرضی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سمجھا کے بات کرنی چاہیے. تیرا کیا کام، چپ کر جا سائڈ پہ. بچہ اگر کوئی چیز پوچھ لے، تیرا کیا کام ہے، بس نہیں بتانا تمہیں، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے اس سے. نہیں، سمجھا کے بات کرنی چاہیے. کسی سے بھی بات کرنی ہے، کسی کا منع کرنا ہے تو سمجھا کے منع کرنا چاہیے، کسی چیز کی اجازت دینی ہے تو سمجھا کے اجازت دینی چاہیے. تو ہمارے ہاں صرف آرڈر پلیس کیا جاتا ہے، صرف آرڈر دو بس، اس کے بعد میں تو سیٹ تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سمجھانے کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو سمجھایا، ماشاءاللہ سمجھ گئی. اور میں نے کہا دیکھو اب اگر آپ کسی اور بچی کے لیے طلاق دلواتی ہو تو کوئی آپ کی بچیوں کو طلاق دلوائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ یعنی میری بچیاں تو ویسی نہیں. میں نے کہا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی بچیاں ایک جیسی، وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا، اور وہ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ میری بچی ایسی نہیں، میری بچی ویسی. اور ان کو میں نے سمجھایا، الحمدللہ سمجھ گئے. آپ کو مزے کی بات جو بتائیں وہ آگے ماشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ان صاحب کو پھر میرے پاس فون ہے، مجھے سب ایک اور کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، توبہ نہیں کی تم نے ابھی دوستی کر کے. تو کہنے لگے ابھی تک تو توبہ کی تھی، لیکن جو آپ نے سمجھا معاملہ سیٹ ہو گیا، میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں. تو میں ایسے ہی چلتے، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آتے تو وہ ایک اور، یعنی اپنے تعیش پہ کر رہا ہے. ہماری ترقی من حیث القوم کیسے ہوگی، اس کے لیے ظاہری بات ہے ایک اور اسباب ہوتے ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں، تعلیمی نظام اور ہوتا ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ تھا کہ دشمن کی معیشت کو ٹارگٹ کیا، جیسا کہ ہماری معیشت ٹارگٹ پر ہے. ہم اتنی گندم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے مانگ رہے ہیں. اتنی کپاس پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے. پاکستان کا کپڑا دنیا میں سب سے بہترین کپڑا مانا جاتا تھا، اور اب سب بند ہو گیا. تو دشمن نے ہمیں ٹارگٹ اس طریقے سے کیا جس طریقے سے ہمارے نبی نے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ہمیں سکھانے کے لیے کیا تھا کہ اس طریقے سے ٹارگٹ ہونا. چنانچہ دشمن کی معیشت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. ٹھیک ہے، دشمن کے بڑے بڑے سالار مارے گئے، ان کی علمی حیثیت صفر ہو گئی، ان کے تمام معاملات زیرو کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک خفیہ پلان بنایا تجارت کرنے کا. چنانچہ وہ خفیہ پلان بھی حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے سے ختم ہو گیا. تو اب ابو سفیان کہنے لگے کہ بھائی ہم کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم مدینہ پہ قبضہ نہیں کریں گے. چنانچہ ابو سفیان نے جمعیت اکٹھی کرنا شروع کی، خط لکھے، لوگوں کو جمع کیا، اور 3000 کی نفری جمع کی کہ ایک وہلے میں مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکیں. ٹھیک، ابو سفیان جنگ جیت بھی گئے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد بھی وہ ان سب پریشانیوں کا شکار رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک صرف میدان کا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک علمی اٹیک بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک ثقافتی اٹیک بھی تھا،
تمدنی اٹیک بھی تھا، اخلاقی اٹیک بھی تھا. جب ابو سفیان کی بیٹی کے جو شوہر ہیں ان کا کچھ اور معاملہ ہوا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حضرت مجھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں ڈائریکٹ ان سے نکاح کیا. تو ابو سفیان کو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیا. تو ابو سفیان سر پکڑا بیٹھ گیا. اف، دشمن کے گھر والوں کے ساتھ جس بندے کے اخلاق یہ ہوں وہ ضرور اس جگہ پہ قبضہ کرے گا. یعنی ابو سفیان کو ہلا کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، یعنی محض 2 سالوں، تیسرے سال کی ابتدا ہے، یعنی شوال ہے، یعنی 2.5 سال ہو چکے، 2.5 پونے 3 سال، 2.5 پونے 3 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، سمجھ رہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور دشمن کا خطرہ مستقل ہے، یہودی ساتھ رہ رہے ہیں، منافق مستقل ساتھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود دشمن کو آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ معاشی طور پر بھی ٹوٹ جائے، تمدنی طور پر بھی ٹوٹ جائے، اخلاقی طور پر، ثقافتی طور پر، اور جنگی میدان میں بھی وہ ٹوٹ چکا تھا. یہ ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے اپنا مشن پھیلانے کا طریقہ، جس مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے اور اپنے انداز سے پھیلایا. تو جب یہ ان لوگوں نے 3000 لوگوں کو جمع کیا اور 3000 لوگ جمع کر کے نکلے ہیں، کیا کیا معاملہ تو بڑی تفصیل ہے، میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سا نئی سٹرینتھ کے ساتھ اس کو پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے، غزوہ احد کے واقعے کو، کہ غزوہ احد میں کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا. بہت زبردست حکمتیں ہیں اس کے اندر. ہم تو سمجھتے ہیں غزوہ بدر کی یہ جہی جنگ ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور بے شمار اسباق ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.